بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی برادرز اینڈ سسٹرز، محمد علی صدپارہ کا معاملہ آپ سب دیکھ اور سن رہے ہوں گے. K2 پہاڑ سر کرنے والے محمد علی صدپارہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اس پر ہر شہری افسردہ ہے. جہاں ہم سب افسردہ ہیں وہاں بہت سے سوالات بھی جنم لے رہے ہیں. اکثریت اسے ہیرو اور قومی سرمایہ قرار دیتی ہے اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بڑی بحث بھی چل رہی ہے، مگر کچھ اسے ناجائز اور خودکشی قرار دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. انسانی جان بہت قیمتی ہے. تو اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے، آئیے جانتے ہیں. کیا اسلام ایسی مہمات اور سپورٹس کی اجازت دیتا ہے؟ اگر صرف یہی سوال ہو تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اسلام میں انسانی جان بہت قیمتی ہے. اگر اسے خطرے میں ڈالنے سے ملک و ملت کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ نہ صرف اپریشیٹنگ قابل تحسین ہے بلکہ ضروری بھی ہے، کیونکہ ملک و قوم کا فائدہ دراصل اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہے. اور پھر باقاعدہ طور پر حکومتی سرپرستی اور حکمت عملی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑا مشن ہے تاکہ نتائج بھی حاصل ہوں اور پھر جہاں تک ممکن ہو انسانی جان کی حفاظت بھی کی جائے. یاد رکھیں، صرف ایڈونچر اور ریکارڈ بنانا اسلامی اصطلاح میں ریاکاری ہے. اب جو یہ محمد علی صدپارہ کا معاملہ ہے، آج تک کسی ماؤنٹینئر نے سردی میں آکسیجن کے بغیر K2 کو سر نہیں کیا. صرف ایڈونچر اور ریکارڈ بنانے کی خاطر اور حفاظتی انتظام آکسیجن کا انتظام کیے بغیر جانا، یہ سراسر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. قرآن کریم میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ایک طرف تو ہم سب اسے ملک و قوم کا سرمایہ، پاکستان کا نام روشن کرنے والا اور ملکی ہیرو قرار دیتے ہیں، مگر پھر دوسروں کے لیے بھی راستہ چھوڑ رہے ہیں کہ ایسے ہی کوئی ایڈونچر کرنے والا جائے اور ریکارڈ بنانے اور نام روشن کرنے کے چکر میں اپنی جان کو کھو دے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے. کیا پھر سے ہم اپنے ہیروز کو ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر اللہ کے لیے جہاں آپ اسے ہیرو قرار دیتے ہیں، جہاں آپ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جہاں دوسروں کے لیے روشن مثال قرار دیتے ہیں، ساتھ میں ایسے قوانین بھی ہونے چاہیے، ساتھ میں اس پر بھی آواز بلند کریں کہ کسی کے لیے بھی قومی اثاثے کو ضائع کرنا آسان نہ ہو. ایسے ہیروز کی قدر اور حفاظت بھی ہونی چاہیے. ایسے قوانین ہوں کہ ملک و ملت کا نام بھی روشن ہو اور انسانی جان کی حفاظت بھی ہو. اب جو لوگ ایسے کوہ پیماؤں کو ہیرو قرار دیتے ہیں تو انہیں اپنے ہیروز کو بچانے کے لیے بھی آواز بلند کرنی چاہیے. دیکھیں، ایسی مہمات اور خطرناک کھیل اس لیے کیے جاتے ہیں کہ علم و تحقیق کے دروازے کھلیں، سیر و سیاحت پروموٹ ہو، ملک کا نام روشن ہو. مگر اس طرح کے حادثات غیر ملکی سیاحوں کو آنے پر نہیں، رکنے پر مجبور کرتے ہیں. بعد میں صرف دعائیں، ایوارڈ اور اعزاز دینے سے بہتر ہے کہ پہلے کچھ حفاظتی قوانین اختیار کیے جائیں. سیفٹی از فرسٹ، اسلام بھی یہی کہتا ہے. جس جگہ کو ڈیتھ زون کہا جاتا ہے، سردی کی وجہ سے آنکھوں میں موجود نمی اور رگوں میں خون جم جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہاں آکسیجن کے بغیر جانا خودکشی کرنے کے مترادف ہے، جو اسلام میں حرام ہے. ملک و قوم کا نام روشن کرنا ہے، کائنات کے راز تلاش کرنے ہیں، سو بسم اللہ. مگر حکومتی سرپرستی، حکمت عملی اور حفاظتی اقدامات شرط ہیں. سیفٹی از فرسٹ. آپ مسلمان ہیں، اسلام کو آپ کی ضرورت ہے، آپ بہت قیمتی ہیں، ملک و قوم کے لیے کسی مشن پر جا رہے ہیں، ہیرو ہیں، سرمایہ ہیں، اسی لیے آپ کی حفاظت ضروری ہے. ایسے اقدامات ان کے بغیر